السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، آج ہم آپ کے سامنے حجاج بن یوسف جو اپنے وقت کا حاکم تھا اس کا ایک واقعہ نقل کرنا چاہتے ہیں۔ واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو غور کے ساتھ سنیں۔ یہ بات اسی واقعے کے متعلق ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ جو بھی حاجت، جو بھی ضرورت ہمیں اللہ سے مانگنی ہے تو ہم اس حاجت کو دل کی تڑپ کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ سے مانگیں۔ محض زبانی الفاظ کے ذریعے ہم اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں یا اپنی کوئی حاجت یا کوئی پریشانی دور کرانا چاہتے ہیں اور محض زبانی الفاظ کے ذریعے ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو یہ قابل نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال اب میں آپ کے سامنے ایک اسی قسم کا واقعہ حجاج بن یوسف کا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، حجاج بن یوسف ایک بڑا ظالم حاکم گزرا ہے، جس نے بہت سارے ظلم لوگوں کے اوپر کیے ہیں۔ الغرض ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو اس نے مطاف کے اندر ایک شخص کو دیکھا جو آنکھوں سے نابینا تھا، اور وہ اندھا یہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ مجھ کو لوٹا دے، مجھے روشنی عطا فرما دے۔ حجاج بن یوسف جیسے بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے اس کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے اس اندھے کی ٹھوکر لگائی، اور لگانے کے بعد کہا کہ او اندھے، تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ کیا تو جانتا ہے میں کون شخص ہوں؟ وہ بیچارہ اندھا، اس کو کیا معلوم؟ کہنے لگا کہ جی مجھے تو معلوم نہیں۔ پوچھنے لگا کہ بتائیے آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں حجاج بن یوسف ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بیچارہ اندھا حیران ہو گیا، وہ ڈر گیا، اس کے اندر ڈرنے لگا کہ اتنا بڑا ظالم شخص میرے سامنے کھڑا ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے اس سے کہا کہ دیکھ، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، ابھی میرے چند چکر باقی ہیں، میرے چکر مکمل ہونے سے پہلے اگر تیری آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئی تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اور ساتھ ہی میں ظالم نے ایک اپنا سپاہی اس کے پاس کھڑا کر دیا تاکہ یہ اندھا یہاں سے کہیں بھاگ نہ جائے، اور اپنے آپ چکر لگانے لگا۔ چنانچہ یہ بیچارہ اندھا بڑا حیران پریشان اور اللہ سے دعا کر رہا ہے، اے اللہ پہلے تو ان بینائی کا، اس روشنی کا سوال تھا، اب تو زندگی کا سوال ہے۔ اور پھر اس اندھے نے اس تڑپ کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی ہے تو اللہ رب العزت نے اس کی بینائی کو واپس کر دیا۔ ابھی حجاج بن یوسف کے ساتھ چکر مکمل نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف اس کے پاس آیا اور آ کر اس نے جو بات کہی ہے، میرے دوستو یہ بات اصل ہے۔ اگر ہم اس بات پر اس کے عمل کر لیں تو یقیناً ہماری تمام حاجتیں جو ہم مانگیں گے اللہ سے وہ قبول ہوں گی۔ تو حجاج بن یوسف نے اس سے کہا کہ میں نے بڑوں سے یہ بات سنی ہے کہ جس طرح تم پہلے دعا مانگ رہے تھے، اگر قیامت تک بھی اسی طرح دعا مانگتے رہتے بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تو تمہاری آنکھوں کی بینائی واپس نہیں ہوتی، تمہاری آنکھوں کی روشنی واپس نہیں لوٹائی جاتی۔ لیکن جب تم نے دل کے تڑپ کے ساتھ، پہلے تو تم محض زبانی الفاظ سے دعا کر رہے تھے، لیکن جب تمہیں لگا کہ اب میرا سوال ہے، میری موت اور زندگی کا سوال ہے، جب تمہیں اپنے قتل کا ڈر ہوا، خوف ہوا، اور تم نے تڑپ کر دعا مانگی ہے اللہ سے، تو اللہ نے اس کو قبول فرما لیا ہے۔ تو میرے دوست، کہنے کا مقصد آج کی اس واقعے سے
ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ ہم بھی آج کل اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنی حاجتوں کو رکھ رہے ہیں، ضرورتوں کو رکھ رہے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ واقعتاً اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں وہ محض زبانی الفاظ سے کر رہے ہیں، دل کی تڑپ ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہماری زبان کے ساتھ ہمارے دل کے اندر بھی یہ بات ہو جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں۔ اگر اس طرح ہم دعا مانگیں تو یقیناً ہماری دعا قبول ہوگی۔